بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی بہن عدالت میں پیش ہوئیں تو انہوں نے کس کو گلے لگا کر ان سے سرگوشیاں کی. اور پاکستان تحریک انصاف کا علی امین گنڈاپور کی اگر بات کریں تو وفاقی حکومت نے کے پی کے ہاؤس کو سیل کیا ہے. یہ سیاسی تاریخ کا یہ پہلی دفعہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے کے پی ہاؤس جو کے پی ہاؤس کے پی کے کی ملکیت ہے اس کو وفاقی حکومت نے سیل کیا ہے. اس کے محرکات کیا ہیں، آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، یہ آپ کے اس میں لانا چاہتے ہیں. تو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوا اور جس میں کتنے لوگوں پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، یہ بھی آج کے ٹاپک میں یہ چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں علیمہ خان کی. علیمہ خان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات تھی، کسی کو قریب نہیں آنے دیا گیا تھا. جب علیمہ خان کے بیٹے نے اپنی والدہ کو پولیس کی تحویل میں دیکھا تو فوری آ کے وہ والدہ کو گلے ملے. اور والدہ نے کان میں ان کو کوئی چیزیں بتائیں، انہوں نے بھی کان میں سرگوشی کی والدہ کی. تو بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی بہن علیمہ خان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی دوسری بہن عظمیٰ خان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کو ابھی وہ تحویل میں ہیں. پولیس نے ان کا مزید ریمانڈ مانگا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. تو اس کے علاوہ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، تقریباً 9 سے 10 لوگوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کا مزید اندراج ہوا ہے. وہ بھی ظاہر حکومت اور جو ادارے ہیں ان کو گرفتار کریں گے اور اپنی تحویل میں لیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی تو جیل میں ہے، اس سے جو ورکر ہے وہ ناراض ہے، یعنی کہ پریشان ہے. جس طرح کا انہوں نے کردار ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. ساری رات ورکر جو ہے شیل کھاتے رہے، پولیس کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ڈی چوک بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی وہ ڈی چوک تک پہنچے تاکہ ورکرز کا جو پرجوش ورکر ہے وہ بھی آگے بڑھے اور ڈی چوک میں آئے. تو یہ اور دوسرا جو علیمہ خان کا اور پاکستان جو کے پی کے ہاؤس ہے اس کو جس طرح سیل کیا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ کسی بھی وفاقی حکومت نے، جیسے کے پی کے ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، یہ مستقبل میں بھی ایک راہ کھول دی گئی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جس کی بھی حکومت ہوگی، اس کے اگر صوبے میں مخالف حکومت ہوگی تو پھر وہی سندھ ہاؤس، پنجاب ہاؤس یا بلوچستان ہاؤس وہ پھر اس طرح سیل ہوں گے یا پھر اس کو کیا مسمار کر دیا جائے گا، کیا ہوگا. یہ ایک اچھی روایت سیاسی طور پر قائم نہیں ہوئی. اور وزیر اعلیٰ کے پی کی جو یہاں گاڑیاں ہیں وہ بھی ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ نان کسٹم پیڈ نہیں ہے، تو اس کی 1-2 گاڑیاں بھی ایکسائز والے لے کے گئے ہیں. آج سی ڈی اے نے یہ آفس جو کے پی کے ہاؤس ہے اس کو سیل کیا ہے اور کے پی کے مین گیٹ کو بھی سیل کر دیا گیا، اس کے جو مختلف بلاکس ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا اور جو وہاں پر کیئر ٹیکر ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ چیزیں جگہ چھوڑ دیں اور اپنا دیگر جو بندوبست ہے وہ کریں. اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے، ان کو بھی آج جو ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی ہے، سیاسی بیٹھک ہوئی، اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو یہ وہاں جا کے شرکت نہیں کی فلسطین کے حوالے سے، یہ سیاسی طور پر غلطی کی ہے. تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں